फतेह एकदम आसीने चढ़ाता उठ खड़ा हुआ। खबरदार, रुको। लंबे लंबे डग भरता वो उसके करीब आया। इसके बालों को मत छुओ, अभी इसने खाना नहीं खाया। घोड़े के खाने के वक्त से पहले इसके बालों को नहीं छूते। एल्बिनो ने रुख नहीं मोड़ा, ना ही कोई तासुर दिया, बस संजीदा चेहरे के साथ झटके से बाल छोड़ दिए। फातिह ने गहरी नजर इसके चेहरे के जावियों पे डाली। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। एलिबिनो ने उखड़ा उखड़ा सा चेहरा मोड़ के इसे देखा। इर्द गिर्द काम करते गुलाम भी रुक के इन दोनों को देखने लगे। वहां अब्बू अल खैर का कोई सिपाही मौजूद ना था। सारे काम गुलामी निपटा रहे थे। इस घोड़े को वापस अंदर ले जाओ। वैसे भी ये ठोस भूरे रंग का है। ठोस रंगों के घोड़ों को सुधारना मुश्किल होता है। ये काम तुमसे नहीं होगा। वो सफेद घोड़ा जिसमें भूरे धब्बे हैं, बाजू लंबा करके तहक्कुम से एक तरफ इशारा किया। इसको लेकर आओ और इसके बालों से शुरू करो। धब्बों वाला घोड़ा इतना अथरा नहीं होता। एलिबिनो ने तलखी से घोड़े की लगाम पटकी और पूरा उसकी तरफ घूमा तो आंखों में गुस्सा था। तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? ताकि घोड़ा तुम्हें दुलत्ती मार के हलाक न कर दे। खुदा की कसम, अगर इसने ऐसा किया तो अब्बू अल खैर को तुमसे ज्यादा घोड़े के पैरों की फिक्र होगी। और क्या तुम्हें हमारी फिक्र है? हरगिज नहीं। तुम तो अब जा रही हो। अगले हफ्ते नीलामी है जिस पे तुम्हें फरोख्त कर दिया जाएगा। किसी रईस या सुल्तान के महल में तुम ऐश करोगे। फातिह कदम कदम चलता इसके करीब आया और इसके कंधे पे हाथ रखा। मेरा नाम फातिह बिन रमजल है। मैंने जिंदगी में कभी वादे नहीं तोड़े, कभी अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ा। गौर से सुन लो मेरी बात। कह के वो अपने कदमों पे आहिस्ता आहिस्ता घुमा। इर्द गिर्द काम रोक के तमाम गुलाम यकटक इसे देख रहे थे। पिछले 1 माह में हर रोज जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ तो एक ही बात कहता हूँ। इसकी आंखें गुलाम से दूसरे तक का सफर करती आगे बढ़ रही थी कि अपने लिए लड़ना सीखो। किसी को इजाजत मत दो कि वो तुम्हें जिस्मानी अजियत पहुंचाए या तुम्हें अपना गुलाम बनाए। अल्लाह ने हम सबको आजाद पैदा किया है, मगर कुछ इंसान हमसे ये आज़ादी छीन लेते हैं। आज़ादी वापस लेने के लिए लड़ना पड़ता है, जान मारनी पड़ती है। और अगर तुम लोग, इसकी आवाज़ धीमी मगर साफ थी, सब दम साथे सुन रहे थे, अगर तुम लोग अपने लिए नहीं लड़ सकते तो भी मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। मैं तुम्हें इस कैद से निकालूंगा। मैं अपने लोगों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता और मुझे वादे निभाने आते हैं। वो वापस एलिबिनो की तरफ घुमा। एलिबिनो के कंधे ढीले पड़ चुके थे, अलबत्ता आंखों का शाकीपन कम न हुआ था। इसलिए जब फातिह बिन रामजल तुम्हें हुक्म दे कि घोड़े के शर से खुद को बचाओ तो इस हुक्म की तामील करना सीखो। मुझे वो लोग नहीं पसंद जो मुझ पर भरोसा नहीं करते थे। फिर इसने पूरे घोड़े की गर्दन थपथपाई। घोड़े ने फौरन सर इसकी तरफ झुका दिया। तुम इधर आओ। एक दूसरे गुलाम की तरफ उंगली से इशारा किया। वो सारे काम छोड़ के भागा चला आया। इसको खाना खिलाओ और फिर उस तरह लेकर उसके बाल इतराफ से काट दो, मगर तब जब वो पुरसकून हो। फिर इसके बालों की मीडियां बनाओ ताकि वो गर्दन की एक तरफ पड़ी नहीं। हर तीसरे दिन तुम इसकी मीढ़ों को खोल के कंघा करके दोबारा इनको गूंद दोगे ताकि इसका एक भी बाल खराब ना हो। गुलाम ने अदब से सर को खम दिया। फातिह ने घोड़े की गर्दन से हाथ उठाया और एक आखिरी नजर एलिबिनो पे डाली, जो कदरे नर्म कदरे खफा से खड़ा था। मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा, लेकिन सिर्फ तब जब तुम मुझ पर भरोसा करोगे। मुझसे सिर्फ उन लोगों को मिलते हैं जो मुझसों के होने पर यकीन रखते हैं। और फिर आगे बढ़ गया। तमाम गुलाम रास्ता छोड़ के इधर उधर हो गए। वो इनके दरमियान से गुजरता चलता जा रहा था और वो मुड़ मुड़ के इसे जाते देख रहे थे। इनके मैले गदले मफलूकुल हाल चेहरों पर ढेरों उम्मीद थी और आंखों में हल्की सी नमी। सल्तनत महल का दरबार इस दोपहर वीरान वीरान सा लगता था। दरबारियों की कुर्सियां खाली पड़ी थीं। तख्त पे सुल्तान मुर्सद शाह बैठा मेज पे रखे कागज देख रहा था। साथ ही नाजुक सी प्याली से कहवे के घूंट भी भर रहा था। इसके कंधे के करीब खड़ा राजा मुराद एक के बाद एक कागज इसके सामने रखता और इसके मतन से आगाह करता। हम आपके चचा साबिक सुल्तान के मुकर्रर करता तमाम आला ओहदेदारों को इनकी नशिस्तों से माजूल करके
اپنے وفادار آدمی ان جگہوں پہ بٹھا رہے ہیں۔ یہ کوتوال کی تعیناتی کا حکم نامہ ہے آقا، آپ مہر لگا دیجیے، کہتے ہوئے وہ محتاط نظروں سے مرسل کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بھی دیکھ رہا تھا۔ مفید بن غالب، مرسل نے گھوٹ بھرتے ہوئے نئے کوتوال پولیس چیف کا نام پڑھا۔ کیا یہ آدمی سابق کوتوال سے زیادہ اچھا ہے؟ سابق کوتوال اپنی بہترین انتظامی صلاحیتوں کے باعث عوام میں بہت مقبول تھا مراد، اسے جیسے اچھمبا ہوا۔ بالکل آقا، وہ مقبول تھا، مگر وہ آپ کے چچا زاد بھائیوں کا حامی ہے، مراد جلدی سے بولا۔ تیز چمکتی آنکھیں مرسل کے چہرے پہ جمی تھیں۔ آپ کے چچا زاد بھائی سابق سلطان کے بیٹے سلطان بننا چاہتے تھے، مگر میں نے ان کو آپس میں لڑوا کے محل سے نکالا تھا۔ وہ مفرور ہیں، مگر کبھی نہ کبھی واپس آنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ ایسے میں پولیس چیف ان کا حمایتی ہوا تو شہر کی پولیس ان کی مدد کرے گی۔ ہمیں ہر اعلیٰ عہدے پر اپنے وفادار لوگ چاہیے آقا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر مرسل نے پیچھے کو ٹیک لگائی اور سوچتے ہوئے ہنکار ابھرا، یہ آدمی ایک تاجر ہے، کیا یہ شہر کی پولیس سنبھال سکے گا؟ آقا، ملازم رکھنے کی سب سے بڑی شرط وفاداری ہوتی ہے، وہ آقا کو دشمنوں سے محفوظ رکھے گا، اس سے اوپر ہمیں کیا چاہیے؟ ہاں یہ بھی ہے۔ مرسل آگے جھکا اور مہر اٹھا کے کاغذ پر ثبت کی۔ راجہ مراد نے جلدی سے کاغذ کو رول کر کے سمیٹا اور پھر دوسرا کاغذ سامنے کیا۔ میں شہر کا قاضی بھی بدل رہا ہوں، عارف بن مہورانیہ قاضی ہوگا۔ وہ پیشے کے لحاظ سے سوداگر ہے، مگر قرآن و حدیث اور علم فقہ میں اسے خاص مہارت حاصل ہے۔ گزشتہ قاضی اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے مشہور تھا مراد۔ مرسل نے قدرے الجھن سے پہلو بدلا، اور یہ آدمی تو سوداگر ہے، یہ عدالتیں کیسے چلائے گا؟ آپ کا خدشہ درست ہے آقا، مگر کیا چیز زیادہ بہتر ہے، ایک مقبول قاضی جو کسی بھی وقت دشمنوں سے جا ملے اور آقا کو قید یا جلا وطن کروا دے، یا ایک ایسا قاضی جو آقا کے ساتھ وفادار ہو؟ مرسل نے جواب نہیں دیا، بس بیزاری سے مہر اٹھا کے ثبت کی تو مراد نے گہری سانس خارج کی، پھر اگلا کاغذ سامنے رکھا۔ یہ نئے سفیروں کی فہرست ہے جن کو ہم دوسرے ممالک میں آقا کے ترجمانوں کی حیثیت سے بھیجیں گے۔ یہ لوگ میرے وفادار اور پرانے جاننے والے ہیں، یہ آقا کی ایسی حفاظت کریں گے جیسی میں کرتا ہوں۔ وہ اب نئے نئے صفحات سامنے رکھ رہا تھا اور مرسل شاہ ان پر مہریں ثبت کر رہا تھا۔ درمیان میں جمائی روکنے کے لیے اس نے منہ پہ ہاتھ رکھا اور بولا، بس یا اور؟ یہ محکمہ اوقاف کے نئے سربراہ کا حکم نامہ ہے۔ یہ شہر کا معروف تاجر ہے اور اس کا کاروبار 3 برے اعظموں تک پھیلا ہے۔ گزشتہ وزیر اوقاف بہت مقبول تھا کیونکہ وہ غریبوں تک زکوٰۃ اور صدقات کے پیسے ایمانداری سے پہنچاتا تھا، مگر یہ بھی کسی سے کم نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ یہ ہمارا وفادار ہے۔ مرسل شاہ نے بغیر مزاحمت کے کاغذ پر مہر ثبت کی اور پیچھے کو ٹک لگا لی۔ مراد نے تمام کاغذات رول کر کے ایک ٹری میں رکھے اور ساتھ ہی نرم خوئی سے کہنے لگا، آقا، طاقت حاصل کرنا کمال نہیں ہے، طاقت کو برقرار رکھنا اصل فن ہے۔ کوئی بھی شخص تنہا حکومت نہیں چلا سکتا، اس کو طاقتور لوگوں کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے تاکہ سب مل کے آقا کے تخت کی حفاظت کریں۔ جب تک ہم اہم عہدوں پہ اپنے لوگ نہیں بٹھائیں گے، ہم سلطنت ملاقہ کو اپنے طریقے سے نہیں چلا سکیں گے۔ وہ بور سا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر یوں ہی سرسری سا بولا، تمہاری بیٹی تاشا، ہم نے ان کا ذکر پہلے نہیں سنا۔ تشت میں کاغذوں کے رول سجاتے مراد کے ہاتھ تھمے، پھر آہستہ سے آنکھوں کو گھما کے ایک گہری نظر اس پہ ڈالی۔ وہ اپنے جوہرات سے مزین انگوٹھیوں کو انگلیوں میں گھماتا سامنے دیکھ رہا تھا۔ تاشا میری پہلی بیوی سے ہے، مراد تول تول کے کہنے لگا۔ ملک کے حالات اچھے نہ تھے، اس لیے میں نے اس کو چین تعلیم و تربیت حاصل کرنے بھیج دیا تھا، مگر جب میرے ملک کی باغ دوڑ ایک ایسے سلطان کے ہاتھ میں آ گئی، مرسل کی طرف اشارہ کیا، جو اپنی قوم کی حفاظت کرنا جانتا ہے، تو میں نے اسے بلوا لیا۔ مرسل شاہ نے مسکرا کے فخر سے گردن ذرا کڑا لی۔ اب ملاقہ میں رہنا اس کے لیے محفوظ تھا، اور تالیہ کے کھونے کے بعد میں بہت اکیلا ہو گیا تھا۔ مجھے امید ہے وہ آقا کے دربار کے لیے نیک بخت ثابت ہوگی۔ ہاں بالکل۔ مرسل شاہ مسکرا کے کھڑا ہوا اور ہاتھ کمر پہ باندھے چبوترے کے زینے اترتا گیا۔
وہ تازہ دم سا خوشگواریت میں گھرا نظر آتا تھا۔ تشت میں باقی حکم نامے رکھتے مراد نے غور سے اس کی پشت کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سوچ پنہاں تھی۔ بندہ ہارا کے محل کے پائیں باغ کا آسمان سرمئی بادلوں سے ڈھکا نظر آ رہا تھا۔ دوپہر کے باوجود باغ میں ٹھنڈی چھایا سی پھیلی تھی۔ شہزادی تاشا قنیزوں اور غلاموں کی معیت میں روش پہ قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ پیروں تک آتا زرتار جامنی گاؤن پہنے، سر پہ تاج سجائے، وہ معمول کے مطابق 16 سنگھار سے آراستہ تھی۔ باغ کے وسط میں ایڈم کھڑا تھا، پاجامے پہ اوور کوٹ نما گاؤن پہنے، سر پہ ٹوپی اوڑھے وہ سنجیدہ نظر آتا تھا۔ جب تالیاں اس کے قریب پہنچی تو اس نے بھی سر پورا جھکا کے اٹھایا۔ شہزادی، شاہی مورخ میرے ساتھ آئے۔ 2 انگلیوں سے اشارہ کیا اور روش پہ آگے بڑھ گئی۔ کنیزیں اور خادم پیچھے رہ گئی اور مورخ تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ کنیزیں کافی فاصلہ رکھ کے پیچھے چلنے لگیں۔ تم نے اپنی کتاب لکھنی شروع کر دی ایڈم؟ سینے پہ بازو لپیٹے وہ چلتے چلتے پوچھنے لگی۔ ایڈم نے ایک جلی بھنی نظر اس پہ ڈالی۔ جی، میں نے سارا قصہ لکھ لیا ہے کہ کس طرح مرسل شاہ اور پرانے بندہ ہارا نے مرسل کے چچا کا تخت الٹا، اس کو مارا، اس کے بیٹوں کو محل بدر کیا اور خود تخت پر قبضہ جما لیا۔ اس سارے کام میں سابق بندہ ہارا کی مدد کرنے والا مرسل کا پھوپھیزاد بھائی راجہ مراد تھا۔ تخت پہ قبضے کے بعد جب مرسل اپنے کزن کو محل میں لے آیا تو مراد نے سب سے پہلے سابق بندہ ہارا کا پتہ صاف کیا اور اس کو مروا دیا، پھر خود بندہ ہارا بن بیٹھا۔ اب میں اس مقام پر پہنچ چکا ہوں جہاں مجھے خنکار کی بولا مراد راجہ کی بیٹی کا تعارف لکھنا ہے۔ بہت خوب، تالیہ نے محظوظ انداز میں ارد گرد لہراتے درختوں پہ نظر دوڑائی۔ تو پھر لکھنا شروع کرو۔ جی جی، میں تو آپ کی ہدایات کا انتظار کر رہا تھا۔ تو پھر لکھو۔ شہزادی تاشا بنت مراد ملاقہ کی سب سے حسین شہزادی تھی۔ سنہری بالوں کو جھٹکا، اتنی حسین کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے، آنکھیں خیرہ ہو جاتی۔ شہر کے سارے رئیس اس پہ جان دیتے اور اللہ کو جان دینی ہے میں نے چیتا لیا۔ اس نے دونوں کان چھوئے۔ اتنا جھوٹ! یا اللہ، ایسی کوئی حسین بھی نہیں ہے آپ۔ اتنا زیور اور کامدار کپڑے کسی کو بھی پہنا دے تو وہ خوبصورت لگے۔ اچھا، تم بھی پہن لو تو خوبصورت لگو گے۔ میں خواتین کی بات کر رہا تھا۔ اچھا، اور یہ جن بالوں پہ آپ بہت فخر کرتی ہیں نا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے یہ ڈائی شدہ ہیں۔ تالیہ نے سر جھٹکا، پھر آگے چل دی۔ گردن اٹھا کے مسکرا کے درختوں کو دیکھتی ایک دفعہ پھر سے شروع ہو گئی۔ لکھو کہ اس نے چین میں اعلیٰ پائے کے اساتذہ کے ہاں تربیت حاصل کی تھی۔ وہ ہر طرح کے علوم و فنون سے آراستہ تھی۔ کون سے اساتذہ، کون سے علوم و فنون! اور یہ 1 مہینہ ملاقہ میں رہ کے چند باتیں کیا سیکھ لیں آپ نے؟ آپ تو بھول ہی گئی کہ ساری عمر آپ ملیشیا کی گلیوں میں بٹوے چراتی اور جیبیں کاٹتی رہی ہیں، مگر وہ اثر لیے بغیر بولتی جا رہی تھی۔ لکھو کہ وہ 12 زبانیں جانتی تھی۔ پھر لبوں میں انگلی رکھ کے سوچا، 12 زیادہ ہو جائیں گی، 8 کر دو۔ 8 زبانیں! وہ جل بن کے سیاہ ہوتا گھوم کے اس کے سامنے آئے۔ آپ مجھے ان 8 زبانوں کے نام بتا دیں جو شہزادی تاشا کو آتی ہیں تو قسم خدا کی میں آپ کو مان جاؤں گا۔ تو سنو، وہ انگلیوں پہ گنوانے لگی۔ ملے، اردو، چینی، انگریزی۔ 4 پہ گنتی ختم ہو گئی تو رکی۔ ایڈم نے اپنے پوروں پہ گنتے ہوئے فاتحانہ آئی برو اٹھایا۔ 4 زبانیں رہتی ہیں ابھی۔ مگر شہزادی کی اٹھی گردن میں ذرا بھی جھکاؤ نہ آیا۔ مسکرا کے بولی، ٹیکسٹ میسیجز والی رومن ملی، ٹیکسٹ میسیجز والی رومن اردو، رومن چینی اور رومن انگریزی، جو ملے حروف تہجی میں لکھی جاتی ہے۔ لو، 8 زبانیں پوری ہوئی، اب آگے لکھو۔ مسکرا کے آگے بڑھ گئی اور وہ دانت کچکچاتا پیچھے لپکا۔ لکھو کہ اس کی رحم دلی کے قصے سارے ملاقہ میں مشہور تھے۔ وہ اتنی رحم دل تھی کہ اونچے گملوں میں رکھے پھولوں کے اوپر سے ہاتھ گزارتی وہ خوشگوار موڈ میں بول رہی تھی،
کہ نیک मासूम लोगों को गिरफ्तार करवा देती थी, काल कोठरियों में बंद रखती थी। और वो जला भुना सा कह रहा था, मगर वो रुकी और फिर से उसकी तरफ घूमी तो चेहरे पे बरहमी थी। अभी बुलवा लिया ना मैंने उस कंगाल राइटर अबू बकर को, और उसने अपना थैला पहचान लिया, तो दायां हाथ कटेगा तुम्हारा। दायां? यानी आप जुल्म जबर से मुझसे झूठ लिखवाना चाहती हैं? मतलब कि वो सारी तारीफें जो बंगाराया मलाइयों में आपकी लिखी गई थी, वो आपने मोरख को डरा धमका के लिखवाई थी। और नहीं तो क्या, वैसे भी मोरख बड़े दो नंबर लोग होते हैं। ये बादशाहों की असमत के किस्से जो हम तारीख में पढ़ते हैं, वो कोई सच थोड़ा ही होते हैं। खुशामदी दरबारी टिपिकल लालची मफाद प्रस्त मोरख, वह इसके अल्फाज मासूमियत से लौटा रही थी। मैं नहीं बनूंगा ऐसा मोरख। अच्छा। इसकी रंगत गुलाबी पड़ गई थी। और अब जुल्म जबर से मुझसे अपनी झूठी तारीफें लिखवा भी लें तो इसमें बरकत नहीं होगी। झूठ जिस चीज में भी शामिल हो जाए उसकी बरकत ले जाता है। इससे पहले कि वो कुछ कहती, शरीफा कनीज भागती हुई आती दिखाई दी। तालिया रुकी और धूप के बायस माथे पे हाथ का छज्जा बनाकर देखने लगी। शहजादी, इसने झुक के ताजीम पेश की और एक रोल हुआ कागज इसके सामने किया। तालिया ने कागज खोला और पढ़ा। हर लफ्ज के साथ पेशानी पे बल पड़ते गए। शरीफा को हाथ के इशारे से जाने को कहा तो वो फौरन हट गई। ये क्या है चेतालिया? वो इसके चेहरे की संगीनी देख के संजीदा हुआ। नकल, आज के जारी होने वाले हुक्मनामों की एक नकल। वो फिक्रमंद नजर आ रही थी। राजा मुराद ने शहर का कोतवाल, पुलिस चीफ, काजी, वजीर औकाफ और सफीरों को बदल दिया है। इसने पुराने अहदेदारों की जगह अपने दोस्त लगा दिए हैं। तो आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? नई हुकूमत आती है तो चेहरे तो बदल ही जाते हैं। वह चंद में एडम को देखती रही। हुकूमत क्या होती है एडम? हुकूमत मतलब बादशाह, वजीर, या हमारे दौर में वजीर आजम और पार्लियामेंट के मेंबर्स वगैरह। तुम्हारे ख्याल में ये लोग कोई मुल्क चलाते हैं? हाँ, क्योंकि ये हुक्मरान होते हैं। गलत। कोई भी मुल्क सिर्फ इसका वजीर आजम, बादशाह या मेंबर्स पार्लियामेंट नहीं चलाते। मुल्क को उसके इदारे चलाते हैं। इदारे? एडम ने सवालिया आईब्रो उठाया। हाँ, जैसे अदलिया का इदारा, पुलिस का इदारा, फौज का इदारा, ज़कात सदकात तकसीम करने का इदारा, खजाने का इदारा, सफारतकारी का इदारा। मुल्क इदारों से मिलकर बनता है और मुल्क तब मजबूत होता है जब उसके इदारे मजबूत होते हैं। इदारे मजबूत मतलब? वो दोनों फिर से रविश पे चलने लगे, मगर इनकी गुफ्तगू की नौयत बदल चुकी थी। यानी इन इदारों के सरबराह काबिल और ईमानदार लोग होंगे तो ही इदारा मजबूत होगा। शहर का काजी ईमानदार होगा तो बादशाह को भी कटहरे में ले आएगा। कोतवाल ईमानदार होगा तो शहजादे को भी गिरफ्तार कर लेगा। लेकिन जो बादशाह और बंदाहारा सिर्फ अपनी ताकत को मजबूत करना चाहते हैं, वो मजबूत इदारे बर्दाश्त नहीं कर सकते। यानी वो इदारों को कमजोर करना चाहते हैं ताकि इदारे इनके जराइम पकड़ ना सकें। बिल्कुल। और इदारों को कमजोर कैसे किया जाता है भला? आप बताइए। कैसे? वो सादगी से पूछ रहा था। मेरिट खत्म करके। अब बताओ मुझे, मेरिट क्या होता है? मेरिट यानी मुझे मालूम है मेरिट क्या होता है, मगर मेरिट का मतलब होता है नौकरी उसको दी जाए जिसमें दो बातें हों। वो इस काम का अहल हो और वो ईमानदार हो। ये वोन फाते से सुना था मैंने। मगर राजा मुराद जैसे सियासतदान इदारों के सरबराह ऐसे लोगों को बना देते हैं जो ना ईमानदार होते हैं, ना ही इस काम के अहल। ये लोग, इसने कागज ले रहा, ये ताजर और सौदागर हैं। इनको अदलिया या पुलिस की अलिफ में भी नहीं आती, मगर इनको सिर्फ राजा की दोस्ती के बाइस ओहदा मिला है। मगर ये तालिया, हुक्मरानों को ये ओहदे अपने वफादार लोगों को देने पड़ते हैं ताकि इनका तख्त महफूज रहे। अब अगर राजा ने मेरिट को पसे पुश डाल के खुद से मुखलिस लोगों को ये ओहदे दे दिए तो इसमें इतना गलत क्या है? जवाब में तालिया ने गहरी सांस ली और हाथ से दूर हाथ बांधे खड़े खादमों और कन्नीजों की तरफ इशारा किया। ये राजा के जाती मुलाजिम हैं। इनको मुलाजमत पे रखते वक्त क्या राजा ने सिर्फ वफादारी देखी होगी? ये नहीं देखा होगा कि इनको काम करना भी आता है या नहीं। बावर्ची खाने में क्या राजा किसी ऐसे गुलाम को जगह देगा
جس کو چائے تک نہ بنانی آتی ہو؟ نہیں تو کیا راجا جیسے سیاستدان اپنے گھروں اور دفتروں میں اہلیت اور ایمانداری دیکھے بغیر کسی کو نوکری دیتے ہیں؟ کیا وہ اپنے ذاتی کاروبار کا اکاؤنٹنٹ کسی بے ایمان آدمی کو بنا دیتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ تو ملک کے اداروں کی باغ دوڑ بغیر میرٹ کے کیوں کسی کے حوالے کر دیتے ہیں؟ کیونکہ ایڈم نے گہری سانس لی۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی، وہ ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، اور جو راجا نے تعینات کیے ہیں، اس نے کاغذ پھر سے لہرایا، یہ نہ صرف نااہل ہیں بلکہ یہ تو بزنس مین ہیں۔ بزنس مین کو سیاسی عہدے دینے میں کیا قباحت ہے شہزادی؟ اس کی آواز خود بخود مؤدب ہو چلی تھی۔ ایڈم بن محمد وہ ایک قدم آگے آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے 8 زبانیں نہیں آتی، نہ ہی میں نے چین کے استادوں سے تربیت حاصل کی ہے، نہ میں نے کتب خانے کی ساری کتابیں پڑھ ڈالی ہیں، مگر مجھے ایک بات اس محل نے سکھا دی ہے کہ اپنے ملک کی باغ دوڑ ایک تاجر کے ہاتھ میں کبھی نہیں دیتے، کیونکہ اسے صرف ایک کام کرنا آتا ہے، فروخت کر دینا۔ ایڈم بالکل دھک سے رہ گیا۔ وہ اب سر جھکائے کاغذ کو پھر سے پڑھ رہی تھی۔ اس کی سبھی پیشانی سلوٹ زدہ تھی۔ وہ فکر مند تھی، وہ ملاقہ کے لوگوں کے لیے فکر مند تھی۔ راجہ آتے ساتھ ہی ادارے کو کنٹرول کر رہا ہے، یقیناً کچھ ایسا جو وہ کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ ادارے اس کے خلاف نہ کھڑے ہوں۔ ایسا کیا ہے جو راجہ چھپا کے کر رہا ہے؟ وہ بڑبڑا رہی تھی۔ ایڈم بس چپ چاپ اسے دیکھے کیا۔ تمہیں میں نے اپنے ساتھ اس لیے رکھا ہے ایڈم، کیونکہ ہمیں مل کے چابی ڈھونڈنی ہے۔ تمہیں اپنی کتاب میں میری خوش آمدیں لکھنی پڑیں گی تاکہ راجہ کو یہ لگے کہ میں خوش آمد سے خوش ہوتی ہوں، اس لیے ایک خوش آمدی کو ہر جگہ ساتھ لیے پھرتی ہوں۔ اس طرح کسی کو میرے اور تمہارے تعلق پہ شک نہیں ہوگا اور ہم ساتھ کام کر سکیں گے۔ ہمیں راجہ مراد کا راز بھی کھوجنا ہے اور وہ چابی بھی۔ میں ابھی تک راجہ کے کمرے میں نہیں جا سکی، کسی دن ہمیں اس کمرے کی تلاشی بھی لینی ہوگی۔ اور ٹھہری اور آواز دھیمی کی۔ مجھے لگتا ہے خزانہ واقعی ہے، کوئی خزانہ جو ہمارا منتظر ہے، اور اسے صرف میں اور تم نکالیں گے۔ اس لیے تم لکھو یہ سارے جھوٹ میرے بارے میں۔ میں جانتی ہوں میں اتنی اچھی نہیں ہوں، مگر ہمیں اپنی جانیں بچانے کے لیے یہ کرنا ہوگا، اور جو ہمیں کرنا آتا ہے وہ ہمیشہ ہماری جان بچاتا رہے گا۔ ایڈم نے سمجھ کے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی نظریں تالیہ کے چہرے پہ جمی تھیں۔ وہ اب دور کھڑی کنیز کی طرف گھوم چکی تھی۔ شریفہ، ایک آواز پہ کنیز دوڑی چلی آئی۔ ابو الخیر کو پیغام بھیجو کہ اس کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا ہے۔ مگر شہزادی، اس کو تو یہ خبر کب کی مل چکی ہوگی۔ وہ بھی آگے سے یہی کہے گا، مگر جواب میں کہنا کہ اگر خبر مل گئی تھی تو شہزادی کے شکریہ کے لیے وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں۔ بگڑے ہوئے موڈ میں بولی اور دونوں ہاتھ باہم پھنسائے آگے بڑھ گئی۔ ایڈم اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر وہیں گھاس پہ بیٹھا اور اپنا دستہ کھول دیا۔ قلم کی نوک سیاہی میں ڈبو کے کاغذ پہ جمائی اور پھر دوبارہ سے تالیہ کو دیکھا، جو اب برآمدے کے زینے چڑھ رہی تھی۔ بال کندھوں پہ جھول رہے تھے اور رنگت دھوپ میں سنہری لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں سوچ تھی، گہری سوچ۔ اس کے سراپے کو نظروں میں رکھے ایڈم کاغذ پر الفاظ اتارنے لگا۔ نام تھا جس کا تاشا بنت مراد، تھی وہ ملاقہ کی سب سے حسین شہزادی۔ نہ تھا اس کا حسن صرف ظاہری، بلکہ روشن تھا اس کا باطن بھی۔ نیت تھی اپنے ملک کے لیے نیک، اور دل تھا غریب پرور۔ سمجھتی تھی وہ سیاست کی دانائی کو خوب، بلکہ اگر تم پوچھو مورخ سے تو شاید وہ کہیں کہ ملائیا کے سارے جزیروں میں سب سے زیادہ۔ بس وہی ہر بات کو سمجھتی تھی۔ وہ دل سے لکھ رہا تھا، اپنے اندر کے لکھاری کو دریافت کر رہا تھا، اور تالیہ کے اندر کی شہزادی کو صدیوں کے لیے ملایا کے پھول کے صفات میں قید کر رہا تھا۔ اس شام عصر کے بعد سے ہی آسمان سیاہ بادلوں کی اماج کا بن گیا تھا۔ قدیم ملاقہ پہ سایہ سا ہو گیا اور پھر موٹی موٹی بوندیں برسنے لگیں۔ گلیاں اور چوبارے لمحوں میں جل تھل ہو گئے۔
لوگ گھوڑے اور جانور جلدی جلدی اندر باندھنے لگے۔ سڑکوں سے خوانچہ فروش اپنا سامان ڈھانپ کے گھروں میں گھس گئے۔ بارش نے سارا شہر سنسان کر دیا۔ اپنی کوٹری میں نیچے بیٹھا فاتح کپڑے طے کر رہا تھا۔ ایک چمڑے کا سفری تھیلا اسے مہیا کیا گیا تھا جس میں اس نے اپنے استعمال کی چیزیں بھرنی تھیں۔ کل نیلامی کے بعد اسے اس تھیلے کے ساتھ یہاں سے رخصت ہو جانا تھا۔ ابو الخیر کے تربیت یافتہ غلام اعلیٰ آداب و اخلاق سے آراستہ ہوتے تھے۔ ان کا سامان، ان کا لباس، ہر شے ان کے اعلیٰ ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہوتی تھی۔ اسی لیے وہ مہنگے داموں فروخت کیے جاتے تھے، مگر صرف امرا اور سلاطین کو۔ کیا تم ہمیں واقعی یاد رکھو گے؟ آواز پہ وہ چونکا، کپڑے کی تہ لگاتے ہاتھ تھمے۔ چوکھٹ پہ کم سن غلام کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور امید دونوں تھے۔ فاتح نے گہری سانس لے کر کپڑا پرے رکھا اور انگلی سے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا اور سر جھکائے آگے آیا اور اس کے بستر کے کنارے بیٹھا۔ بستر فرشی تھا، گویا وہ دونوں زمین پہ ہی آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں بھول جاؤں گا؟ لڑکی نے اداس آنکھیں اٹھائی۔ کیونکہ ہم جیسوں کو کوئی یاد نہیں رکھتا۔ مفید، اس نے نرمی سے لڑکے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ ہم انسانوں کو کبھی کسی دوسرے کا غلام نہیں بننا چاہیے، نہ محبت میں نہ مجبوری میں۔ تمہیں اپنے حق کے لیے لڑنا ہوگا، اور جب تم جیسے لوگ اپنے لیے لڑو گے تو دیکھنا کئی صدیوں بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا جب انسانوں کو غلام بنانے کا یہ رواج ختم ہو جائے گا۔ لڑکے کی آنکھوں میں بے یقینی بھر آئی۔ واقعی یہ صدیوں پرانا رواج ختم بھی ہو جائے گا؟ ہاں مفید بن موہرہ، ایک زمانہ آئے گا جب یہ ظلم کا رواج ختم ہو جائے گا۔ تب لوگ صرف چند گھنٹے دوسروں کی ہم ملازمت کریں گے، مگر ان کو بھاری تنخواہ ملے گی، مراد، گھر، کھانا ملے گا، ان کے حقوق ہوں گے۔ وہ جب چاہیں نوکری چھوڑ کے جا سکیں گے، وہ آزاد ہوں گے۔ مفید جیسے جیسے سنتا جا رہا تھا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ یہ زمانہ کب آئے گا؟ فاتح چند لمحے خاموش رہا۔ باقی دنیا کے لیے یہ کئی سو سال بعد آئے گا، مگر ملاقہ کے لوگوں کے لیے مرسل شاہ کی ہی عہد میں ایک وقت آئے گا جب کوئی تم سب غلاموں کو ان ظالم لوگوں سے نجات دلائے گا۔ تم مستقبل کے بارے میں اتنا کیسے جانتے ہو؟ اس سوال پہ وہ زخمی سا مسکرایا۔